برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور میرا یقین ہے کہ آپ حضرات سن رہے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سنتے رہیے اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس سے جوڑتے رہیے۔ ہم سب مل کے آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھا کریں، آخرت کا توشہ اکٹھا کریں۔ تو آج جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں بھی پروردگار عالم اسی قوم اور انہی منافقین کے حق میں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم۔ اس آیت کا ترجمہ امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان اس طرح فرماتے ہیں: یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی چمک ہوئی اس میں چلنے لگے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی لفظی تشریح آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اس میں جو یکادو آیا ہے، یہ کادا یکادو کودن، اس کے لغوی معنی ہے، ڈکشنری میننگ ہے قریب ہونا۔ اور البرق، اس کی تشریح لفظی معنی پہلے گزر چکے ہیں۔ البرق کے معنی بجلی اور چمک کے ہیں۔ اور ایک لفظ آیا ہے یخطفو، یخطفو کے معنی ہے خطیفہ، یخطفو خطفن کے معنی ایک تو ہے اچک لینے کے، اغوا کرنے کے، غصب کرنے کے، یعنی اچکنا، اغوا کرنا اور غصب کرنا، خطیفہ یخطفو خطفن کے معنی۔ اور ابصارہم، ابصار یہ بصر ان کی جمع ہے، اور بصر ان کے معنی ہے آنکھ، روشنی۔ بصر ان کے معنی آنکھ، روشنی۔ اور آگے اس آیت مقدسہ کا اگلا حصہ ہے کلما اضاء لہم مشوا فیہ۔ کلما کے معنی ہے جب کبھی، اور اضاء یہ روشنی کے معنی میں ہے، ضیاء کے معنی میں ہے، اور لام حرف جار ہے اور ہم ضمیر انہی قوم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ مشوا فیہ، مشا یمشی مشین، اس کے معنی آتے ہیں آہستہ آہستہ چلنا، دوڑ کے نہیں، بھاگ کے نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ چلنے کے معنی میں مشا یمشی مشین آتے ہیں۔ اور فی کے معنی میں، اور ہی ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، آیت مقدسہ کا جو یہ حصہ ہے، اس کے اندر واو آیا ہے جس کے معنی اور ہیں، اور اذا،
اس کے معنی جب کے، اور ازلمہ اندھیرے کے معنی میں ہے، اور علیہم علی معنی پر، اور ہم ضمیر اسی قوم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور قامو لفظ آیا ہے قاما یقومو قیامن، اس کے معنی آتے ہیں لغوی معنی کھڑا ہونے کے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، واو کے معنی اور لو کے معنی اگر، اور اس میں ایک لفظ آیا ہے شاء، شاء ان کے معنی آتے ہیں چاہنے کے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ خدا کا ذاتی نام ہے، لَذَهَبَ، یہ ذہبہ کی تفسیر اور اس کی تشریح اور لفظی معنی پہلے گزر چکے ہیں، اس کے معنی آتے ہیں یہاں پہ لے جانے کے۔ جب ذہبہ کے بعد بے آتا ہے تو لے جانے کے معنی ہو جاتے ہیں، اور ذہبہ کے بعد بے نہیں ہوتا تو جانے کے معنی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کے بعد میں بے آ رہا ہے تو یہاں پہ معنی لگیں گے لے جانے کے۔ سمعہم، سمعہم وہی سماعت، یعنی یہاں مراد ہیں کان، وہ ابصارہم، اور ابصار یہاں مراد ہیں آنکھیں، کہ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، اور اگر اللہ چاہے، لذہب بسمعہم وابصارہم، تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا، یعنی ان کی قوت سماعت اور قوت بصارت کو سلب کر لیتا پروردگار عالم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان حرف مشبہ بالفعل ہے جس کے معنی ہے تحقیق، بے شک، یقیناً۔ اللہ خدا کا ذاتی نام ہے، علی کے معنی پر، اور کل معنی ہر ایک، شیء معنی چیز، قدیر معنی قادر۔ تو یہ اس کی لفظی تشریح اور لفظی معنی اور اس کی وضاحت ہوئی۔ اب میں اس کی تفسیر کی طرف آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، اس کو سننے کے لیے آپ حضرات تیار ہو جائیے۔ پروردگار عالم نے جو اس آیت مقدسہ کے اندر بیان فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، تو اس آیت میں منافقین کے حال کو اور زیادہ واضح فرمایا کہ جس طرح بارش میں بجلی کی چمک سے آنکھیں چندیاتی اور بند ہو جاتی ہیں، بجلی کی جو چمک ہوتی ہے تو اس سے آنکھیں چندیاتی ہیں اور بند ہو جاتی ہیں، اور اس کی روشنی سے مسافر کچھ چلنے لگتا ہے، اور جب روشنی ہوتی ہے تو مسافر کچھ چلنے لگتا ہے، اور اندھیرا ہونے پر ٹھہر جاتا ہے، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ ٹھہر جاتا ہے۔ اس حال میں وہ حیران ہوتا ہے، اور اس حال میں وہ اتنا تنگ اور پریشان ہو جاتا ہے کہ کبھی اس کو چلنا پڑتا ہے اور کبھی اس کو ٹھہرنا پڑ جاتا ہے، جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ٹھہرنا پڑ جاتا ہے، اور جب کچھ چمک ہوتی ہے تو اس کو چلنا پڑتا ہے۔ تو وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کی پریشانی کا عالم مت پوچھو، کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ پیچھے لوٹوں یا آگے جاؤں، پیچھے لوٹوں یا آگے جاؤں، نہ وہ پیچھے لوٹ سکتا ہے نہ وہ آگے جا سکتا ہے، منزل مقصود کو بھی نہیں پہنچ سکتا، نہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے اور نہ لوٹ سکتا ہے، نہ پیچھے واپس ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک کہاوت بیان فرمائی ہے پروردگار عالم نے کہ وہ لوگ جو جنگل میں سفر کر رہے ہیں اندھیری رات میں، اچانک بادل آ جائے اور بادل کے ساتھ ساتھ میں خطرناک طوفان والی بارش بھی آ جائے، اور بارش کے ساتھ ساتھ میں کڑک رعد اور بجلی کی چمک یہ بھی ہو جائے، تو جب کڑک اور رعد ہوتی ہے، کڑک ہوتی ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کڑک سے، بجلی کی کڑک سے، اور جب تھوڑی سی چمک ہوتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں، یعنی اسی کشمکش میں ہیں۔ تو یہ پروردگار عالم نے ان منافقین کے لیے کہاوت بیان فرمائی ہے کہ ان منافقین کی حالت اس مسافر جماعت کی طرح ہے جو اندھیری رات میں سنسان بیابان جنگل کا سفر طے کر رہی ہے، اور اچانک اس پہ بارش آ جائے اور خطرناک والا بادل آ جائے جس میں کہ کڑک بھی ہو اور بجلی کی چمک بھی ہو، اور وہ کچھ چلتی ہے، جب چمک ہوتی ہے چلنے لگتی ہے، اور جب چمک غائب ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ ٹھہر جاتی ہے، تو اسی حال میں وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، ان منافقین جس جماعت کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، ان کی حالت پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے کہ ان منافقین کی حالت اسی جماعت کی طرح ہے جو اندھیری رات میں جنگل کا سفر طے کر رہی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اسی طرح یہ منافقین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے معجزے اور قرآن پاک کی آیات دیکھتے ہیں تو مثل چمکتی ہوئی بجلی کے ہیں، تو مجبوراً دل سے تصدیق کر لیتے ہیں، جیسے کہ مسافر اور اس روشنی میں کچھ چل لیتے تھے اور پھر شکوک و شبہات کی تاریکی میں آ کر رک جاتے تھے، جیسے کہ وہ مسافر
اندھیرا ہو جانے پر ٹھہر جاتے ہیں، لہٰذا ان کے دل کو سکون و قرار نہیں بلکہ حیران ہے کہ اسلام کو، یعنی منافقین کے دل کو نہ سکون ہے نہ قرار ہے، بلکہ وہ پریشان ہے، حیران ہے کہ اسلام کو مانے یا نہ مانے، اسلام کو مانے یا نہ مانے۔ نیز برق قرآن کی روشنی سے آنکھ بند کرنا اور اس کا برق مانے یعنی قرآن کی جو روشنی ہے اس سے آنکھ کو بند کرنا اور اس کا انکار کیے جانا بیکار ہے، کیونکہ اول تو اس سے بصیرت دور نہیں ہوتی اور پھر بھی رب تعالیٰ ان کو اندھا بہرا کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو ان کی آنکھوں کو بھی غائب کر سکتا ہے، سلب کر سکتا ہے، چھین سکتا ہے، اور ان کی قوت سماعت کو بھی چھین سکتا ہے پروردگار عالم۔ لیکن وہ اپنے قرآن سنتے ہیں تو قرآن سننے کے بعد میں اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ اپنی انگلیوں، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں وہ منافقین۔ اب بھی بہت لوگ دیکھے جاتے ہیں جو دل سے اسلام کی حقانیت کا اقرار کرتے ہیں، پھر ان کے دلوں میں ایسے شبہات آ جاتے ہیں کہ جس سے وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ اب بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں۔ اس کی دوسری تفسیر وہ بھی ہو سکتی ہے جو پہلے عرض کی گئی، یعنی عیش و آرام پا کر اسلام کی حقانیت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اسلام میں جو پہلی تفسیر بیان کی گئی تھی کہ جب منافقین دیکھتے ہیں کہ اسلام میں تو بڑا مال ہاتھ آ رہا ہے، مال غنیمت ہاتھ آ رہا ہے، یہ مال ہاتھ آ رہا ہے اور بڑے مزے ہیں، پانچوں انگلی گھی میں ہیں، تو وہ اسلام کی حقانیت کا اعلان کرنے لگتے ہیں اور اس کے قائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مصیبت آتی ہے، اگر اچانک کوئی مصیبت آ جائے یا کسی جنگ میں جانا پڑ جائے تو ان منافقین کی حالت جو ہے خراب ہو جاتی ہے کہ اس اسلام میں تو یہی ہے کہ آئے دن جہاد کرو، آئے دن یہ کرو، آئے دن مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹتا ہی رہتا ہے، یہ اسلام سچا نہیں ہے، یہ مذہب سچا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو منکر ہو جاتے ہیں۔ خیال رہے کہ بادل سے جنگل کا مسافر گھبراتا ہے۔ جب بادل آتا ہے تو اس سے کون گھبراتا ہے؟ جو جنگل کے اندر سفر کر رہا ہوتا ہے وہ مسافر گھبراتا ہے، اور جو گھر کے اندر موجود ہوتا ہے، گھر میں رہنے والا خوش ہوتا ہے۔ یعنی سائے والوں کے لیے بادل رحمت و خوشی کا سبب ہوتا ہے، بے سایہ لوگوں کے لیے عذاب۔ زمین مدنیہ میں یعنی مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر صحابہ دامن محبوب کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، دامن محبوب کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ منافق بے سائے والے، منافق کیا تھے؟ بے سائے والے تھے۔ وہ حضور کے دامن سے جیسے کہ چپکنا چاہیے تھا ویسے نہیں چپٹے ہوئے تھے، ویسے نہیں لپٹے ہوئے تھے۔ اس لیے میری ملت کے نوجوانوں، حضور نبوت کے آسمان، حضور کیا ہے؟ نبوت کے آسمان ہے، اور قرآن اس آسمان کا بادل ہے۔ سبحان اللہ۔ احکام قرآن، بارش، عذاب کی آیتیں، گرج، سزا دنیاوی کی آیات، گویا کے برق جن سے صحابہ خوش تھے، منافق گھبرائے ہوئے۔ یہ اختلاف حال تا قیامت رہے گا۔ انسان کو جسمانی اور روحانی سائے کی ہر وقت حاجت ہے، انسان کو جسمانی سائے کی اور روحانی سائے کی بھی ہر وقت ضرورت ہے۔ گرمی، سردی، بارش سے بچنے کے لیے سائے کا محتاج، بچہ ماں باپ کی کا محتاج، رعایا بادشاہ کی، شاگرد استاد کے سائے کے محتاج، ایسے ہی امتی حضور کے سائے کے محتاج ہیں۔ قبر اور حشر میں محتاج رہیں گے، یہاں بھی محتاج رہیں گے، قبر میں بھی محتاج رہیں گے اور حشر میں بھی محتاج رہیں گے۔ حضور ہم یعنی ہر امتی اپنے نبی کا محتاج بن کے رہے گا، اس کو ضرورت ہے اپنے نبی کی، اور جس کو نبی کی ضرورت نہیں وہ در بدر بھٹکتا پھرے گا۔ میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم اسی آیت مقدسہ کے اندر اسی جماعت یعنی منافقین کی جماعت سے متعلق بیان فرما رہا ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی چمکتی ہے، جب کبھی چمکی اس میں چلنے لگے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان
اور آنکھیں لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس سے بچ کے کوئی جا نہیں سکتا۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تمام کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کے احاطے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اس آیت مقدسہ کا یہ ترجمہ اور یہ تشریح اور یہ تفسیر تھی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔